بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انشاءاللہ تعالی اپنے سلسلے کا آغاز کریں گے. کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ. حدیث نمبر 11. ابو حنیفة عن الحارث عن ابی مسلم الخولانی قال لما نزل معاذ حمص أتاه رجل شاب فقال ما ترى في رجل وصل الرحم وبر وصدق الحديث وأدى الأمانة وعف بطنه وفرجه وعمل ما استطاع من خير غير أنه شك في الله ورسوله قال إنها تحبط ما كان معها من الأعمال. قال فما ترى في رجل ركب المعاصي وسفك الدماء واستحل الفروج والأموال غير أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله مخلصا. قال معاذ أرجو وأخاف عليه. قال الفتى والله إن كانت هي التي أحبطت ما معها من عمل ما تضر هذه ما عمل معها. ثم انصرف فقال معاذ ما أزعم أن رجلا أفقه بالسنة من هذا. حدیث کا ترجمہ حضرت مسلم خولانی سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاذ حمص آئے تو ان کے پاس ایک نوجوان شخص آیا اور پوچھا آپ کا ایسے شخص کے متعلق کیا نظریہ ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، سچ بولتا ہے، امانت ادا کرتا ہے، اپنے پیٹ اور شرمگاہ کو بچاتا ہے اور حسب طاقت بھلائی کے کام کرتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شک کرتا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے ساتھ جتنے بھی اعمال ہیں سارے ضائع گئے. اس نوجوان نے پوچھا آپ کا ایسے شخص کے متعلق کیا نظریہ ہے جو گناہوں پر سوار ہو، خون بہایا، شرمگاہ اور اموال کو یعنی ناجائز حلال ٹھہرایا، لیکن وہ صدقِ دل سے اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی بخشش کی امید ہے لیکن اس معاملہ میں مجھے اس پر خوف بھی ہے. نوجوان نے کہا اللہ کی قسم اگر ایسا ہے کہ جو بھی اس کے اعمال تھے وہ ضائع ہو گئے تو یہ کلمہ یعنی کلمہ شہادت ایسا ہے کہ جو بھی اس نے اعمال کیے یہ اس کو نقصان نہیں دے گا. جب وہ نوجوان چلا گیا تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے خیال میں یہ شخص اس سے زیادہ سنت کو جاننے والا نہیں. حدیث کی شرح حضرت ابو مسلم خولانی کا نام مبارک عبداللہ بن الشوب ہے اور آپ یمن کے ایک قبیلہ خولان سے ہیں. آپ نے حضرت ابو بکر و عمر اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی ہے. آپ سے ایک کثیر جماعت نے روایت کیا ہے. آپ کے مناقب بہت زیادہ ہیں. آپ سن 62 ہجری کو فوت ہوئے. فرماتے ہیں جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کی ایک بستی حمص میں آئے تو آپ سے ایک نوجوان نے سوال کیا کہ ایسے آدمی کا کیا حکم ہے جو صلہ رحمی اور نیکیاں کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے ہیں، سچ بولتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتا، اپنے پیٹ کو حرام کھانے سے اور شرمگاہ کو زنا وغیرہ سے محفوظ رکھتا ہے اور اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں اور صفات میں شک کرتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں یا آپ کے معجزات میں یا عموم رسالت میں شک کرتا ہے. آپ نے جواب دیا ایسا شک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے کیونکہ اعمال کی صحت کے لیے ایمان شرط ہے اور ایسا شک کرنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے.
اس آدمی نے پھر سوال کیا کہ آپ گناہگار آدمی جو قتل جیسا قبیح کام اور محرمات کو حلال اور لوگوں کے مال میں بغیر اجازت کے تصرف کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا فتویٰ جاری فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ ایسے آدمی کو اس کے ایمان کی وجہ سے بخش دیا جائے گا، لیکن اللہ تعالی ہر گناہ بخش دیتا ہے مگر اپنے ساتھ شریک ٹھہرانے والے کو نہیں بخشتا، اس لیے مجھے ایسے آدمی پر خوف ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما۔ سورة النساء آیت نمبر 48۔ ترجمہ، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑے گناہ کا طوفان باندھا۔ ہم کہتے ہیں کہ ان دو مسئلوں میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو جواب ہیں وہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ پھر اس نوجوان نے کہا کہ اگر ایسا شک اس کے تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے تو اس کے اعمال سیئہ اس کے ایمان اور اخلاص کو ضرر نہیں پہنچائیں گے، اور پھر وہ نوجوان چلا گیا۔ تو حضرت معاذ نے فرمایا، میرے خیال میں اس سے زیادہ سنت کو سمجھنے والا کوئی نہیں۔ اعتراض۔ اس نوجوان کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا مذہب مرجئیہ تھا، جو کہتے ہیں کہ گناہ ایمان کو نقصان نہیں دیتا جیسا کہ نیکی کفر کو فائدہ نہیں دیتی، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد گناہ کرے تو بھی جہنم میں بالکل نہیں جائے گا۔ جواب، اس مسئلہ کی تحقیق بسط کے ساتھ ہم نے شرح فقہ اکبر میں کی ہے، اور اس میں ہمارے اہل سنت کے امام اعظم نے واضح کیا ہے کہ یہ بات مناسب نہیں کہ حضرت معاذ کا یہ کلام کہ میرے خیال میں اس سے زیادہ سنت کو سمجھنے والا کوئی نہیں، آپ کی رضا کی علامت ہے اور آپ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اس نوجوان کے کلام کی تاویل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گناہ ایمان کو ضرر کلی نہیں دیتے، یعنی ایسا آدمی جو گنہگار ہے وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔ یہ تاویل اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں کی، لیکن اس بات کے سب سے پہلے قائل حضرت امام حسن بن محمد بن حنیفہ بن علی بن ابی طالب ہیں، اور اس کو امام دلجی نے شرح شفا میں ذکر کیا ہے، اور قطب ربانی السید شیخ عبد القادر الجیلانی غنیۃ الطالبین میں گمراہ فرقوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حنفیہ مرجیہ کا ایک فرقہ ہے، اور وہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے ماننے والے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور اقرار کا نام ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جملے کے بارے میں امام برقی نے اپنی کتاب الشجرہ میں فرمایا کہ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جملہ حضرت شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام میں داخل کیا گیا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ اس کے اوپر دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ خود اسی کتاب غنیۃ الطالبین میں ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان الایمان قول باللسان ومعرفت بالجنان وعمل بالارکان، کہ ایمان زبان کے قول، دل کی معرفت اور ارکان پر عمل کرنے کا نام ہے، اور امام اعظم نے ان میں سے پہلے دو اقوال پر اختصار کیا تو یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ مرجی ہے۔ بات اس طرح نہیں، بلکہ ارکان پر عمل اہل سنت کے نزدیک کمال ایمان کی نشانی ہے۔
معتزلہ، خوارج اور اہل بدعت کی ایک جماعت کا اس میں اختلاف ہے۔ یہ بات ہم نے اس لیے کی ہے تاکہ اس غنیت الطالبین میں مقام سے غافل کو اطلاع ہو جائے اور وہ فرقہ ناجیہ کے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں شک و شبہ نہ رکھے، جن کی اہل اسلام میں اکثر ایسے اصول و فروع علمیہ مقلد ہیں جو کہ قواعد شرعیہ سے مستنبت ہیں۔ حاشیے میں ذکر ہے شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ على مسند الامام الاعظم، ذکر اسناده عن حارث عن خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صفحہ نمبر 452۔ عقیدہ: مرتکب کبیرہ مسلمان ہے اور جنت میں جائے گا، خواہ اللہ عز و جل اپنے محض فضل سے اس کی مغفرت فرما دے یا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد، یا اپنے کیے کی کچھ سزا پا کر اس کے بعد کبھی جنت سے نہ نکلے گا۔ اس پر چند عبارات پیش کی جاتی ہیں۔ فی العقائد لعمر النصفی، صفحہ نمبر 221، والكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان ولا تدخله في الكفر والله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر۔ في شرح العقائد النسفية، صفحہ نمبر 112، إن مرتكب الكبيرة ليس بكافر والإجماع المنعقد على ذلك ما مر۔ فتاوی رضویہ جلد 21، صفحہ نمبر 131 پر ہے، اہل سنت کا اجماع ہے کہ مومن کسی کبیرہ کے سبب اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ فی العقائد لعمر النصفی، صفحہ نمبر 221، وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُخَلَّدُونَ فِي النَّارِ۔ فی شرح العقائد النسفیہ، صفحہ نمبر 117، وأهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار وإن ماتوا من غير توبة، لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره إلى آخره، في عمدة القاری جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 305۔ مذهب أهل الحق على أن من مات موحدا لا يخلد في النار وإن ارتكب من الكبائر غير الشرك ما ارتكب، وقد جاءت به الأحاديث الصحيحة منها قوله عليه السلام وإن زنى وإن سرق، وانظر الحديقة الندية جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 276۔